من مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم قال ربك للملائكة إني خالق ذكرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. مفہوم پہ جاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے غارے سے بنایا، یعنی جو مٹی تھی وہ گیلا کر کے اس کو پھر جو رکھ دیا تو وہ پھر اوور دا ٹائم جو ہے وہ سڑ گئی، یعنی اس میں گاڑھا پن آ گیا، یعنی سالیڈیفائی ہونے لگی. اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جن جو تھے ہم سے پہلے پیدا کیے گئے تھے، اور وہ آگ کی لپٹ سے مراد یہ ہے کہ اٹ واز جیسے کہتے ہیں نا شعلہ جو ہوتا ہے اس کے اندر دھواں ہوتا ہے آگ میں، تو دھواں بغیر دھوئیں کی جو آگ تھی اس سے پیدا کی ہے. اب اس کے اندر ہم مزید آج کل زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ آگ جو ہے وہ ہیٹ ہے. ہیٹ جو ہے جو اس کی ویریس ویو لینتھ ہیں بہت سارے، جیسے کاسمک ریز ہے، انفرا ریڈ ہے. یہ آگ کے جو ہے مختلف ریز کی جو باتیں ہیں وہ ہم آج کل ذرا بہتر سمجھتے ہیں. پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ آگ جو ہوتی ہے بس وہ اس کے اندر دھواں نکلتا ہے یا روشنی ہوتی ہے. اور اگر آپ کو موم بتی کا تجربہ ہوگا کہ جب وہ جلتا ہے شعلہ یعنی فلیم جو ہوتا ہے اس کے اوپر جو ایک گولا سا نظر آتا ہے وہ زیادہ ہائی ٹمپریچر کا ہوتا ہے اور دھواں جو ہے اس کے باہر نکلتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم پہلے جنوں کو آگ کی لپٹ سے، یعنی اس کے
اس کی جو ہیٹ تھی، جو گرمی تھی آگ کی، اس سے پیدا کر چکے تھے. یعنی جنات جو تھے وہ انسان سے پہلے اس زمین پہ رہتے تھے، اور وہ جو ہے کس طرح پیدا کیے. سورہ رحمان میں بھی آیا من مارج من نار، جو ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ بغیر دھوئیں کے جو شعلہ ہے، فلیم ہے، اس سے پیدا کیے گئے. اب اس کی سچ ریئل انڈرسٹینڈنگ ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ خود قرآن میں جو ہم نے یہ کہا کہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، تو ہم لوگ تو مٹی نہیں ہیں، ہم تو گوشت پوست ہیں. تو مٹی سے بنانے کے بعد جو انسان بنا وہ گوشت پوست ہے، وہ ریئل مٹی تو نہیں ہے اب، لیکن مٹی کے جو اجزاء تھے، پارٹس تھے، ان میں سے ہم کو بنایا گیا. اور اب زیادہ بہتر طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایکسکیوز می، کہ جو مٹی میں ایلیمنٹس ہیں، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کاربن وغیرہ، وہ ہم آج کل بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ایک دوسرے سے کنفیگرڈ ہوئے، ملے، اور پھر امینو ایسڈ بنی، پھر اس کے بعد گوشت پوست جو بھی بنا اس سے تمام انزائم بنے، پروٹین بنی. یہ پروٹین اور یہ جو انزائم ہے، یہ سارے انہی زمین کے ایلیمنٹ سے بنے ہیں، لیکن اب وہ مٹی تو نہیں ہے. تو اسی طرح آگ سے جو جنات بنے ہوں گے، تو وہ ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ وہ آگ تو نہیں ہے، لیکن آگ سے کچھ اور ان کی شکل ہوگی. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے ان کو کہ وہ چونکہ آگ سے ہیں تو نظر نہیں آتے. اور قرآن میں ایک جگہ اور بھی ہے کہ شیطان اور اس کی جو گروپ ہے وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. کہ اس طرح سے قرآن میں ایک طرح ذکر ایسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو ہیٹ سے یا شعلے سے یا فلیم سے جو چیز مخلوق بنائی گئی ہے، وہ جو ہے اس کی کریکٹرسٹک ڈفرینٹ ہے جو مٹی سے بنائی گئی ہے. تو ہمیں یہ کہا گیا کہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، اور آگ اور جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کر. لپٹ سے مراد اس کی جو ایکسٹریکشن ہے آگ کا، اور وہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور مادی یعنی میٹیریل ہو جو ہم نہیں جانتے. پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے جی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف مٹی نہیں کہا، اس میں سڑی ہوئی مٹی کے مفسرین نے کیا اس کی وجہ بتائی؟ اصل میں قرآن میں اگر ایک جگہ جمع کی جائے نا، کہ پہلے تو کہا تو رات سے بنایا، چھوڑ دیا، اور آگے کچھ زیادہ ایکسپلینیشن نہیں دی. پھر ایک جگہ بتایا کہ سورات کے بعد ہم نے نطفے سے بنایا، پھر سورج بتایا نہیں کہ اس میں کیا ہے. پھر اس کے بعد بتایا کہ مٹی کے سوکھے گارے سے، یعنی جیسے وہ مٹی کو اگر پانی میں ملا کے رکھ دو تو تھوڑی دیر بعد وہ ڈرائی ہو کر ایسا ہو جاتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہے پاکستان میں وہ مٹی کے وہ کیا ہوتے ہیں پانی رکھنے کے جو ملتے تھے چڑائیاں یا جو بھی، وہ بالکل مٹی کی پانی سے مل کر پکانے سے وہ ہارڈ ہو جاتی ہیں، رائٹ. تو اس قسم کی چیز کو کل فخار یعنی کھنکھناتی یعنی آواز آتی ہے، ٹکرائیں تو کسی چیز سے، تو وہ سب جو مٹی ہو جاتی ہے اس کے ڈفرینٹ اسٹیجز جو ہے قرآن میں مختلف جگہوں پہ بتائے گئے ہیں. اور اسی طرح سے ان سب کو اگر آپ جمع کریں تو ایسا لگے گا کہ ایک اسٹیجز ہے، پہلے مٹی لی، پھر اس کے اندر پانی ڈالا گیا، پھر اسے چھوڑ دیا گیا، پھر وہ مٹی میں جو ہے وہ الاسٹیسٹی آ گئی، پھر وہ اسٹیکی ہونے لگی، وہ بھی اسی طرح اس کے اندر. پھر اس کے بعد وہ اس کو ڈرائی کیا گیا، پھر اس کے بعد اس کے اندر جب وہ بن چکی تو اس سے آدم علیہ السلام کا جسم بنایا گیا، پھر اس کے بعد وہ کی گئی. تو یہ کئی اسٹیجز بہت کلیئرلی مختلف ڈفرینٹ پلیسز سے قرآن میں ہے. اگر سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو آپ کو بڑا کلیئر پکچر آنے لگتی ہے. اور وہ سورہ رحمان میں آئے گی. اگر آپ چاہیں تو سورہ رحمان کی آیت نمبر غالباً 16 یا 15 مجھے یاد نہیں ہے، اس کا آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی یہ تذکرہ ہے، اور اس کے ایکسپلینیشن میں یہ بات ذرا ڈیٹیل میں آئے گی. تو ہم یہاں پر صرف یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ مٹی سے میں سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنے روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. اب یہ بات تھی جو کئی جگہ ریپیٹ کی گئی ہے. سورہ بقرہ میں بھی آپ نے یاد ہوگا کہ یہ ریپیٹ کیا گیا ہے. وہاں بھی یہی بیان تھا کہ ابلیس جو تھا وہ اس نے سجدہ نہیں کیا. اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے ابلیس نے تھا اور بعد میں شیطان بن گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اس کا اصلی نام جو تھا وہ عزازیل تھا. عزازیل AZIZAL عزازیل تھا، اور وہ جنوں میں سے تھا. یہ بھی قرآن میں ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، اور اس کی عبادت اتنا کرتا تھا کہ فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا. یعنی اس کی محفل جو تھی فرشتوں کے درمیان رہتی تھی. تو وہ اتنا یعنی اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا. لیکن جب اللہ نے انسان کو بنایا اور سجدہ کرنے کو حکم دیا تمام فرشتوں کو، تو چونکہ یہ فرشتوں میں بیٹھا اٹھتا تھا تو اس نے سجدہ نہیں کیا. اور تمام فرشتوں نے جو آسمان و زمین جہاں بھی تھے سب نے کل اجمعون یعنی سب نے کیا
سجدہ. تو یہاں پر وہ ایک سینریو اللہ تعالیٰ یاد دلا کر بتا رہے ہیں کہ اس کو جب کہا گیا، جب ان سب کو کہا گیا کہ اپنے روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو اب وہ جو تھا وہ جن جو اچھے خصلت کا تھا، اچھی طبیعت کا تھا، کیونکہ اس نے سجدہ نہیں کیا تو گویا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس نے. اور جب اللہ کی نافرمانی کی تو ظاہر ہے پھر وہ برے لوگوں میں شامل ہو گیا بجائے اس کے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ابلیس کے نام سے ایڈریس کیا. تو ابلیس کہتے ہیں ابلاسن کا مطلب یہ ہوتا ہے نا امید. یعنی اس کو امید نہیں ہے کہ اس کو معافی کی جائے گی، کیونکہ اس نے تکبر کیا ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی میں اس نے ایکسپلینیشن یہ دیا کہ تو نے مجھے بہکایا. تو گویا اور بھی اگینسٹ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے، بجائے اس کے کہ غلطی کرنے کے بعد معافی مانگے، اس کو اللہ تعالیٰ پہ الزام دے رہا ہے. تو یہ انسان میں اور شیطان میں فرق یہ ہے کہ جب انسان غلطی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آپ نے معافی مانگی، استغفار کیا، اللہ نے معاف کیا ان کو. جبکہ شیطان کی خصلت یہ ہے کہ وہ تو نہ صرف غلطی کرتا ہے بلکہ اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے نہیں میں غلطی پہ نہیں ہوں، تم غلطی پہ ہو. تو یہ تھی وہ بات جو اللہ تعالیٰ یہاں پر ریپیٹ کرا رہے ہیں تاکہ یاد رکھو کہ اس نے کیا کیا تھا. تو اس سے پوچھا گیا کہ ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کو ساتھ دینے سے کیوں انکار کر دیا. رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ دیا. اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے. رب نے فرمایا اچھا تو نکل جائے یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے. اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا. دیکھیے آپ نے یہ اللہ پہ الزام دے رہا ہے کہ اللہ نے بہکایا. میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے، یعنی دنیا کی اچھی چیزیں خوشنما بنا کے، یعنی اس کو ڈیکوریٹ کرے گا. وہ دنیا کی چیزوں کی، یعنی سب چیزوں کے مراد یہ ہے کہ باتوں کو، بزنس کو، رہنے کی زندگی کو، ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر دیا. یعنی جو لوگ مخلص ہوں گے، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے رہیں گے بار بار، ان کو یہ بہکا نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آگے چل کے آئے گی کہ یہ ہاتھ پکڑ کے آپ کو انسان کو برائی کی طرف نہیں لے جاتا بلکہ صرف اس کو ایکسائٹمنٹ دیتا ہے. یہ راستہ ہے جو بندے خالص ہیں یعنی مخلص ہیں، سیریس ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں گے. جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ دنیا کے ڈیکوریشن میں اپنی نیت اور دل اور آنکھ نظر پر لگا کے گم ہو جائیں گے. تو وہ جو ہے راستہ وہ ان کا بہکانے کا ہوگا اس کا، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر دیا ہے. جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے بندے خالص ہیں. اس لیے خالص سے مراد کیا ہے کہ یہ میری طرف متوجہ رہتے ہیں، بار بار میری طرف آتے ہیں. فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے. بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا. تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں، یعنی جو تجھے فالو کریں گے اس پر تو اور ان کے دماغ میں برائیوں کو اچھا بنا کے پیش کرے گا. اور یہ سب کے سب جہنم کی ان کی وعید ہے، یعنی وہ جہنم رسید ہو جائیں گے. تو مطلب یہ کہنے کا یہاں پر کہ انسان جو ہے شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے، لیکن شیطان ہاتھ پکڑ کے اس کو برائی کی طرف نہیں لے جاتا، مگر وہ ایکسائٹمنٹ ایسا دیتا ہے کہ دنیا کے چکروں میں اللہ کی طرف سے اس کا دھیان ہٹ جاتا ہے. یہ ہے وہ بات جو امپورٹنٹ ہے. یہ جہنم جن کی وعید یعنی جس کے پرامس کیا گیا ہے جو ابلیس کے فالوور ہیں ان کے لیے، اس کے 7 دروازے ہیں. یہاں پر ایک بات انٹرسٹنگ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں. ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے صرف کہ انسان دنیا میں صرف ایک گناہ نہیں کرتا اور مختلف گناہوں سے اپنی آخرت خراب کرتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے یہ 7 چیزیں تفسیر میں ہیں کہ دوزخ کے لیے وہ یہ ہے کہ پہلے تو وہ دہریت کے راستے سے دوزخ کی طرف جاتا ہے. یعنی پہلے وہ اللہ کو ہی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے سب کچھ دنیا جو ہے وقت کی، انسان پیدا ہوتا ہے مرتا ہے، کوئی خدا نہیں ہے. تو گویا وہ دہریت یعنی کیا کہتے ہیں اس کو،
ایتھیزم کی طرف ہو جاتا ہے تو وہ دوزخ کا ایک دروازہ ان کے لیے. کوئی شرک کے راستے سے تو ایک دروازہ ہوگا جس میں شرک کے جو لوگ مشرک ہیں وہ مشرک ظاہر شرک کئی طرح سے ہوتا ہے تو وہ سب کے سب اس دروازے سے جائیں گے. کوئی نفاق کے دروازے سے ہوگا یعنی کہتا کچھ ہے بولتا کچھ ہے. کوئی نفس پرستی اور فجور و فسق کے راستے سے جائے گا وہ تیسرا یا چوتھا دروازہ ہوگا. کوئی ظلم و ستم اور خلق آزاری کے راستے یعنی دنیا میں ظلم کیا ہے جس میں اس کا راستہ الگ ہوگا. کوئی جو ہے برائیوں کو پھیلانے میں کفر کو پھیلانے میں لگا رہے گا اس کا راستہ الگ ہوگا. اور کوئی اشاعت فحش یعنی جو فحش پھیلانے کے راستے ہیں کام میں لگے ہوئے ان کا راستہ الگ. تو یہ 6-7 راستے جو ہیں ان کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں. تو ان میں سے ہر ایک حصے میں وہ اس میں سے وہ داخل ہوں گے. یہ کہنے کا مطلب ہے کہ تاکہ ہم سمجھیں کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے ہم کو کسی ان دروازوں میں سے داخل ہونا پڑے. بخلاف اب یہ دوسری رکو ہے. بخلاف اس کے متقی لوگ جو یعنی گاڈ کانشیس لوگ ہوں گے باغوں اور چشموں میں ہوں گے یعنی جنت میں ہوں گے. ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جائیں ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر. ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے. کیا مطلب؟ ایسا ہوتا ہے کہ 2 آدمی بہت مخلص اور نیک ہوتے ہیں لیکن آپس میں کوئی چھوٹی موٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ڈس ایگری کرتے ہیں. تو یہ ڈس ایگریمنٹ اتنا بڑی بات نہیں ہوگی چھوٹی بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جانے کے وقت ان دونوں بھائیوں کے دلوں میں جو برائیاں ہیں معمولی سی اس کو صاف کر دے گا تاکہ جنت جو ہے وہ وہاں پر برائیوں کی کوئی اس میں جگہ نہیں ہے. وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پہ بیٹھیں گے مطلب یہ اس میں رہیں گے. انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا یعنی جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر رزق کمانے کے لیے آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے. تو آپ بلکہ وہاں پر لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ نکلنے کا ان کا دل ہی نہیں چاہے گا. وہ ایسی جگہ ہے. تو اور اس کی ڈیٹیل اور کافی آئی ہیں کہ جنت میں کیا کچھ ہے. جیسے ہر کوئی جوان ہوگا بوڑھا کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو ینگ بنا کے اس میں رکھیں گے. اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کو کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہر چیز حاضر ہو جائے گی. جو سوچیں گے جہاں جانا چاہیں گے وہاں اس اپنی خیال سے وہاں پہنچ جائیں گے. بہت ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں مختلف جگہوں پر قرآن میں ایکسپلین کی گئی ہیں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت ہی دردناک عذاب ہے. یعنی ایسا یعنی یہ کہتے ہیں نا کہ ارے بھائی کوئی بات نہیں اللہ رحمان و رحیم ہے یہ کہہ کے سب برائیاں کرنے لگتے ہیں لوگ. تو یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ مطلب یہ نہیں کہ رحمان و رحیم ہے تو لہٰذا آپ کے لیے دروازے کھلیں جو دل چاہے کرو اور وہاں جا کے آپ جو ہیں وہ جنت میں چلے جاؤ. تو یہاں پر ایسا نہیں ہے. اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کوئی ایسی کام سے نہ ہو جس سے وہ ہم اللہ میں مبتلا ہوں. تو یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نبی کے ایڈریس کرتے ہوئے بتا رہے ہیں میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت غفور و رحیم ہوں مگر اس کے ساتھ ساتھ میرے عذاب نہایت ہی دردناک عذاب ہے. یعنی ظاہر ہے ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی جسے کہتے ہیں نا ایسا نہیں. اور انہیں ذرا اب یہاں پر ایک دوسرا قصہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ پہلے آیا تھا نا غالباً سورہ رعد میں کہ فرشتے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کو اولاد ہوگی اس کو بڑھاپے میں یاد ہوگا آپ کو. تو وہاں پر اس قصے کو دوبارہ یہاں پر ریفرنس کے طور پر وہاں پر دیا گیا تھا. یہاں پہ ذرا تھوڑا سا ایک اور ریفرنس کے طور پہ آیا. جب وہ آئے اس کے ہاں یعنی فرشتے اور کہا سلام ہو تم پر تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا وہ بچڑا کاٹ کے پیش کیا گیا تو کھانے سے درگزر کر رہے تھے تو ان کو ڈر ہوا کہ یہ کوئی بری خبر لے کر آئے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. یہاں پر یہ ان کے بڑھاپے میں اولاد کی بشارت دے رہے ہیں. ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو. انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں تم مایوس نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یعنی ایک رشتوں وہ مہم کیا ہے یعنی تم کیوں آئے ہو جس پر جس کے لیے آپ لوگ تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. اب چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ لوط کے قوم جو ہے وہ اتنی بہکی ہوئی ہے تو انہوں نے ان کے قوم کی نام لینے کے بجائے صرف اشارہ کر دیا کہ ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. صرف لوط کے گھر والے مستثنا یعنی ایکسیپشن ہے ان سب کو ہم بچا لیں گے یعنی ان کے فالوور کو سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے شامل رہے گی کیونکہ وہ ان کو فالو نہیں کر رہی تھی اور شیطان کو فالو کر رہی تھی. تو یہ کیا اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حق پر اترنے کے لیے یہ لوگ جو مدینے کے لوگ
مکے کے لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے کہ اگر عذاب ہے تو لے آؤ، کیوں نہیں لے آتے. آپ کو یاد ہوگا اسی میں آیت نمبر 7 اور 8 میں کہا گیا تھا کہ تم حق یعنی ہم کو سچ بتاؤ کہ فرشتے اگر سچ ہے حق ہے تو فرشتے کیوں نہیں اترتے. تو یہاں پر یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو فرشتے آتے ہیں یا تو وہ تباہی کے لیے آتے ہیں یا پھر خوشخبری کے لیے آتے ہیں. اور جو مجرم قوم ہے وہ خوشخبری کے لیے تو نہیں آ سکتے. اب تم عذاب دے رہے ہو، مانگ رہے ہو، تو دیکھو قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا. تو تم خود سوچو حق کے ساتھ جب فرشتے آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں. اور اس کے لیے ابھی بھی تمہیں موقع ہے کہ تم دوست کو دوست اور دشمن کو دشمن سمجھو. جو شیطان ہے وہ تمہارا دشمن ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہ تمہارے خیر خواہ ہیں. تم اپنے آنکھیں کھولو کہ یہ کیا پیش کر رہے ہیں اور سیدھی راہ پر آ جاؤ. تو یہ تھی یہ 2 رکوع میں سمری. اور اس میں اور کوئی سوال ہے تو ہم چلتے ہیں آگے. ہلو ہلو. جی آپ کو آواز آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے. تو یہ تھی ہجر کے 2 رکوع کی سمری. اب میں آپ کو اگر سوال نہیں ہے تو میں اس چیز کی طرف جاتا ہوں جو ہمیشہ میرا وتیرہ رہا ہے کہ میں ذرا الفاظوں پر تھوڑا آپ کی توجہ دلاتا ہوں. Honorable, Assalamu alaikum. This is Moin. I have one question. It's like it's like thinking for a long time, but I'm sure Allah subhanahu wa ta'ala knows the best. Like when Allah told all the Pharisees that to prostrate on before Adam alayhi salam, and Iblis didn't do that. Okay, so he didn't listen to Allah subhanahu wa ta'ala. On the top of that, he was blaming Allah subhanahu wa ta'ala that because of him, he is like, now really bad person or something. On the top of that, Allah gave him power to derail people for the rest of the, as long as the world is there. So it's kind of, I didn't get it. Why Allah give him permission? First of all, he didn't listen to him. On top of that, he was blaming Allah subhanahu wa ta'ala that, he is in the wrong way because of Allah. Yani your question is why Allah gave this project to Shaitan and why he has been granted respite. That's what you asking? جی. وہ اصل میں اگر آپ سمپل اس کو یوں سمجھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی اس کو کہ تو سجدہ کر، چاہے وہ کسی کو بھی سجدہ کرے، لیکن کیونکہ حکم تو اللہ کا ہے نا تو اس کو سجدہ کر لینا چاہیے تھا. لیکن وہ اس نے جو ریزن دی وہ یہ کہ یہ جو آدم ہے یہ میرے سے نچلی ذات کا ہے، میں اونچی ذات کا ہوں، میں آنکھ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے. تو گویا اس نے تکبر کیا، مغرور ہو گیا. تو اس وجہ سے وہ اللہ کو ناراض کر دیا اس نے. ٹھیک ہے نا جی. جب اس نے ناراض کر دیا تو پھر اس نے کہا کہ اب میں کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یعنی ہم تو مر ہی رہے ہیں، کیوں نہ ان کی وجہ سے میں ڈوب رہا ہوں تو میں کیوں نہ اس کی اولاد کو بھی بہکاؤں. تو یہ اس نے اجازت مانگی. تو وہ جن جو تھا جس کا نام عزازیل تھا اور ابلیس اور شیطان بن گیا، اس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو بڑھا دی. تو اب وہ زندہ ہے، اس کی اولادیں آتی جاتی رہیں گی جیسے ہوتا ہے جنرلی پاپولیشن میں، لیکن وہ جن وہ ابھی بھی زندہ ہے اور وہ اس کے جو شاگرد ہیں وہ اس سے وہ کام لیتا ہے. اور یہ مختلف قسم کے جو گناہ انسان کرتا ہے ان کے ڈفرینٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں جو ان لوگوں کو بہکاتے ہیں. یہ ہے پوری اسٹوری. اب اس میں آپ کون سا پوائنٹ ہے جو آپ کو بادل کر رہا ہے وہ ذرا اور بتائیں. میں اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کروں بھائی انور؟ ہاں پلیز. ہاں، موئن جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کی ایک مثال ایسی ہے کہ اگر آپ کا کوئی لڑکا آپ سے کچھ بدتمیزی کرتا ہے اور آپ کی بات نہیں مانتا ہے تو ظاہر ہے آپ کے لیے وہ ڈسرسپیکٹ ہے اور آپ نہیں چاہیں گے کہ جو ہے بچہ آپ کے سامنے بدتمیزی کرے، لہذا آپ اس کو ڈانٹیں گے، غصہ کریں گے اور ڈانٹ پلائیں گے اس کو. لیکن جب شیطان نے
اللہ تعالیٰ پہ الزام دیا کہ تو نے مجھے بہکایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اجازت مانگ رہا ہے کہ میں جو ہے آپ کے بندوں کو دنیا میں بہکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ہمت کی اور اس کی غلطی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی بات مانی، کیوں مانی؟ That's my question. Yeah. یہ ہے سوال. کیوں مان لی؟ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ کے انسان کو بنانے کا جو بیان ہے قرآن شریف میں، وہ ایک جگہ نہیں ہے، کئی جگہ ہے، رائٹ. لیکن سورہ بقرہ میں آپ نے یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں زمین پر، اور فرشتوں نے کہا تو یہ کیوں بنائے گا، یہ آپس میں خون خرابہ کریں گے. تو اس نے کہا کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. یہ آپ کو یاد آیا؟ جی. اچھا، تو اب یہ اس سینیریو کو ذہن میں رکھ کر سوچئے کہ اللہ تعالیٰ تو پہلے سے اس کا وہ کر لیا تھا، یعنی یہ اس کا ایک پروجیکٹ تھا اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے بیان کیا، رائٹ. لیکن شیطان کیونکہ اس نے آدم السلام بنانے کے بعد جب وہ سجدہ کرو کہا نیکسٹ اسٹیج میں، تو اس نے سجدہ نہیں کیا. تو دوسرے اسٹیج میں ایک ایلیمنٹ جو ہے شیطان کا کھل کے سامنے آ گیا کہ وہ یہ اس میں سے بدتمیزی کرنے والے جو جنوں میں سے ہے وہ ایک جن ہے جس کا نام ابلیس یا شیطان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے سے پروگرام بنا ہی دیا تھا کہ انسان کو زمین پہ رکھنا ہے اور اس کو آزمانا ہے. ٹھیک ہے، اب آزمانے کے لیے وہ کیا کیا طریقے رکھتے ہیں رکھیں گے ان کو معلوم تھا. ان میں سے ایک فیکٹر جو ہے شیطان کا اور انٹروڈیوس ہوا، تو وہ کوئی نئی چیز نہیں ہوئی، بلکہ وہ تو جو پروگرام اوریجنل تھا اللہ تعالیٰ کا وہ تو جاری رہے گا، وہ تو کنٹینیوس رہے گا. اس میں ایک ایلیمنٹ شیطان کا اور ایڈ ہو گیا. حالانکہ انسان کو بنانے جا رہا تھا اللہ تعالیٰ، تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اسے آزمائے گا، یعنی ٹیسٹ پلیس ہوگی. دنیا جو ہے یہاں پر جائے گا جب انسان یہ، تو اس کس طرح سے ٹیسٹ ہوگا، وہ سب تمام چیزیں یہ جو آئی ہیں ذہنوں میں جانے کی اور مختلف برائیوں کی تو تھیں. لیکن شیطان ایک فیکٹر آ گیا جو ان برائیوں کو پھیلانے میں ہیلپ کر رہا ہے، تاکہ اس کا سجدہ نہ کرنے کی جو سزا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانوں کی وجہ سے سمجھ کر انسانوں کو بھی جہنم میں لے جائے. یہ ہے وہ بات. جی it's clear, but yeah. Thank you. Thank you. I think Brother Kabir had asked a similar question or posted a similar question after the last session. Oh, so yes. Brother Kabir, if you have understood the explanation which Anwar Bhai just gave us, does it make sense to you? The reason behind that Allah subhanahu wa ta'ala sort of forgive Shaitan because he wanted to make sure that human beings who will be on this face of earth, they will be constantly tested, so that Allah subhanahu wa ta'ala at the end of the day of judgment will destroy the Shaitan, and at the same time the people who have done good deeds in this world, they will be admitted to the heaven, and the ones who had not done the good deeds and they followed the Shaitan, they will be taken to the hell. I was just elaborating a little bit for the sake of Kabir. آپ نے صحیح ایکسپلین کیا. وہ اصل میں بھول جاتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کو ایک پہلے سے اعلان کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ میں ایک مخلوق کو بنانے والا ہوں، زمین پہ بھیجنے والا ہوں. تو جنہوں نے فرشتوں نے کویشچن بھی کیا تھا، تو کیوں کیا تھا انہوں نے کویشچن؟ ان کو کیسے معلوم کہ فیوچر میں یہ کیا کرے؟ اس کی وجہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن میں یہ بھی ہے کہ جنات کو آدمیوں سے، انسان سے پہلے پیدا کیا گیا تھا. ان کی قوم کی پوری ایک ہسٹری ہوگی جس کو فرشتوں نے دیکھا ہوگا، اور فرشتوں کے سامنے ان کی اچھائیاں برائیاں سامنے آئیں، تو ان کو خیال آیا کہ جنات بھی ایسے ہی ان کو بنا کے اختیار دیا گیا تھا، تو ان لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھا کے ایک دوسرے کو ظلم کیا، تو یہ بھی ایسے ہی کرے گا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. تو مطلب یہ کہ جنات پہلی قوم تھی ارض پر، اور وہ جو ہے آپس میں خون خرابہ انہوں نے کیا تھا. تو اس پر فرشتوں نے یہ سوال بھی کیا تھا، جس کی وجہ سے سمجھ میں آتی ہے. اور
फर्स्ट पैराग्राफ में जो आज हमने पढ़ा उसमें ये भी है कि हम जिनों को यानी जिन्नात को हमने आग की लपट से पहले पैदा कर चुके थे, यानी जिन्नात जो है कौम जो है पहले गुजर चुकी है इस जमीन पर, सिर्फ इंसान पहला नहीं है। तो मगर अभी भी जिन्नात और ये दो कौम तो ऐसी हैं जमीन पर, अल्लाह ताला ने बताया कुरान में कि दोनों को इजाजत है, गुनाह भी कर सकते हैं, सवाब भी कमा सकते हैं, यानी फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है इनको दिया गया है। ये दोनों कौम अभी भी चल रहा है, उनका हिसाब किताब कैसे होगा हमें नहीं मालूम, तो क्या गुनाह उनका क्या नहीं है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें अपने इंसानों के बारे में पता है कि किस तरह से गुनाह लोग करते हैं। जिन जो हैं जिन्नात जो हैं वो क्या करते हैं, कैसा करते हैं, उनके बारे में हमें ज़्यादा तफसील नहीं बताई गई। Anwar, I have a couple. Assalamu alaikum. Can you hear me, Anwar? Yes, we can hear you. Oh, okay. So I'm going to try to ask a couple of questions and comments. The first question I have is, did evil exist before Iblis became Iblis? That's number one question. Okay. Do you understand what I'm asking? You are saying Jinnat were existing before human being, right? Yeah. What I'm asking is, did evil start from that day when Iblis, refused Allah's order? Or did evil exist before that? That's number one question. Because, I mean, it's quite obvious that Iblis had the freedom to either obey or disobey. But the Malaikas, they did not have that freedom. They only, right? Jinnat had that freedom, yes. Yes. Jinnat had that freedom before human beings, yes. Okay. That's number one. Number two is, see, Iblis, Javed said that Allah will destroy him. No, his destruction, Allah could have destroyed him right then when he disobeyed, right? Right. Destroyed नहीं बल्कि तो जन्म देने का फैसला जो होगा उसमें। Yeah, right. If he destroyed him, there's no punishment for him, right? No, destroyed का लफ्ज़ सही नहीं है. He will get punishment along with those who followed him. Right. He will burn in hell forever. Yes. He will not die. Yes. अब ये forever जो है ना, इस पर बहुत लोगों ने डिस्कस किया है, कभी मौके पे इंशाल्लाह और डिटेल से हम बात करेंगे। फॉरएवर अबदा जो लफ्ज़ है उसमें बहुत से लोग कहते हैं फॉरएवर का मतलब है हमेशा हमेशा, और उसके कोई लिमिट नहीं है जो हम नहीं समझते वगैरह। लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि कुरान में एक आयत है, उससे उन्होंने ये अप्लाई किया है कि जन्नत और दोज़ख के भी कुछ टाइमिंग है, लिमिट है। वो मालूम नहीं सिर्फ दोज़ख की है या सिर्फ जन्नत की है, वो ज़रा डिटेल से देखनी पड़ेगी। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं जन्नत के बारे में नहीं, जहन्नुम के बारे में है कि वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं, बल्कि कुछ लिमिट है उसकी, अब वो अल्लाह जानता है। That's okay. So I should say for an indefinite period, I mean, it can be, exactly. Right? We don't know, only Allah knows how. But I'm just saying that, right, so he will burn in hell until Jahannam exists, right? Right. Okay. Right. The second question I have is, when he asked Allah that grant me respite, my question is, respite to do what? To allow him to क्या ना उर्दू में कहते हैं ना कि उसको बहकाने का मौका दो, यानी उसको बुराई करने का जितना दिल चाहे कर ले। कहते हैं ना जितना दिल चाहे ऐश कर लो मियाँ, तुम्हारी सजा तो मिलनी है। अब तुम इतना नाच लो कूद लो कुछ भी हो, लेकिन you have to go and at the end of the day you are getting hell, so no matter how much you enjoy this life. ये मतलब यानी certain limited time is given to shaitan so that he can use his power. Is that okay, all right, because to me it seems like
he already said that I'm going to mislead man. Okay, and I'm going to, in other surahs, that I'm going to attack him from the top, I'm going to attack him from the bottom, from the left, from the right, and all that, right? And if Allah wanted, we just read that he's made of smokeless fire, flame, right? Allah could have made that flame disappear, snuff it out just like that. There'll be no Iblis, right? But Allah chose not to do this in His infinite wisdom. Right? Right, exactly. Yeah. So my question was that he's asking Allah to grant him permission to give some more time. Do something to mislead. And so if he did not ask that for that permission, or if Allah did not grant that permission, man will all be sinless, right? Unless you what? We couldn't have committed. Would be all beguna, you know? آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر انسان گناہ نہیں کرتا. Right. That's what I'm saying. نہیں ایسا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کا کیا وہ تو پہلے بیان کر دیا نا اللہ نے. یہ تو شیطان ایک ایلیمنٹ اور انٹروڈیوس ہوا. Yeah, I think maybe one more angle to that would be that even before humans, the jinnat were created, and the farishte were complaining that the jinnat also created fitna on wherever they were dwelling. نہیں, فرشتے کمپلین نہیں کر رہے ہیں, فرشتے ونڈر کر رہے ہیں. جی نہیں کر رہے, لیکن I think اس میں کوشچن اس طرح تھا کہ فرشتے نے کہا کہ آپ ایک مخلوق بنا رہے ہیں جو اس سے پہلے والی مخلوق تھی, اس نے بھی فساد پھیلایا تھا دنیا میں. جی رائٹ. تو question was کہ brother Noor is saying کہ if shaitan wasn't around, humans would be sinless, but I think the other creation also, who I don't know who was around at that time or who was kind of misguiding them, but they also, without the element of shaitan, they also were being misguided or creating fitna on wherever they were dwelling. Right? So I think so shaitan is basically another angle of maybe another avenue of humans to kind of go astray. But maybe, who knows, even if without shaitan, the element of people to go astray because they have a choice probably would have been around a different way. Yeah, برائیاں تو مختلف اینگل سے آتی ہیں نا, تو شیطان کو ایک موقع اور مل گیا اس برائیوں کو بڑھانے کا. Yeah. کیونکہ like for example, the element of arrogance, right? So humans have the element of arrogance too. So they are shaitan-like in that sense that if I say, you know what, I'm better than this person or that person or whatever, right? So that is kind of that element, but I could have that without even shaitan being in the mix. Right. اب اس کے اس ایلیمنٹ کو انہینسمنٹ مل گیا. Right. یعنی اس کو اور بھی زیادہ بڑھانے کا ایک موقع اور مل گیا. Right. But the question is, you know, whenever we do anything bad, we say the shaitan. Right. So that's an excuse. Right. That's what I'm saying. That if there was no shaitan, could we have done anything evil? But only Allah knows, I guess. Right. Yeah. Okay. All right. I'm done. Yeah. Okay. Any other question? We'll try to understand more and more. It's not that we have understood everything. भाई अनवर, दो चीजें मैं बताऊं आपको. जी. नंबर एक कमेंट है, जैसा इस रुकू के इब्तिदा में आया ना कि हमने इंसान को मिट्टी के गाड़े से पैदा किया. तो उसका तस्वुर मेरे जहन में ये आता है कि जैसा एक जमाने में हम बचपन में देखते थे कि मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, जैसे पानी पीने के लिए सुराहियां हुआ करती थी, पानी रखने के लिए जो है पानी के बड़े बड़े घड़े हुआ करते थे. घड़े होते राइट. ये सब मिट्टी से बने हुए होते थे ना. तो जब ये मैं पढ़ता हूँ तो मुझे तस्वुर यही आता है
کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ٹیکنیک ایسی ہے جیسے جو ہے پہلے زمانے میں جو ہے سرائی اور گھڑے جو ہے بنایا کرتے تھے. وہ ایک کامنٹ ہوا. اور دوسرا جو تھا کبیر کا سوال کہ برائی ایول اس کا ایگزسٹنس جو ہے کس دن سے شروع ہوا؟ کیونکہ انسان کی پیدائش سے پہلے ملائکہ تھے اور جن تھے، یہ سب جو ہے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور جو ہے کوئی کسی سے اللہ تعالیٰ سے کسی سے نافرمانی کی کوئی جرت کسی نے کیا ہی نہیں تھا. نہیں، ہولڈ آن یہاں پر ذرا سا آپ کو فرشتے جو ہے نا ان کو گناہ اور ثواب کرنے کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے اس میں، لیکن جنوں کا اور ہے. اچھا، تو جن جو ہیں وہ نور سے نہیں پیدا کیے گئے، آگ سے پیدا کیے گئے. جی ہاں. فرشتے جو ہیں وہ نور سے پیدا کیے گئے، اور فرشتوں میں اچھائی اور برائی کا کنسیپٹ نہیں دیا گیا، ان کو صرف حکم ماننا ہے. جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وہ ان کو مانتے ہیں، اور وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کے اندر لذت کا، ٹیسٹ کرنے کا، نہیں کرنے کا یہ دیا ہی نہیں گیا ہے. صرف جنات کو اچھا اور برا کرنے کا اختیار دیا گیا تھا اور ہے. اور وہ جو تھے اس زمانے میں انسان سے پہلے بھی وہ گناہ کرتے تھے، ثواب کرتے تھے. اچھا، یہ ذرا کلیئر. ہاں، تو ایول جو ہے انسان کی پیدائش سے پہلے ایگزسٹڈ تھی. جنوں میں، جنوں میں یہ چیز تھی. ایگزیکٹلی. اچھا، تو ان کی برائیاں کیا ہوا کرتی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی تھی. اب وہ کس طرح سے ہوتی تھی، وہ کیا گناہ کرتے تھے وہ ہمیں ڈیٹیل نہیں معلوم، لیکن ہم اپنے گناہوں کو دیکھتے ہوئے کہ ہم ایک دوسرے سے پر ظلم کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، خدا کی نافرمانی کر کے شرک کرتے ہیں، مشرک بن جاتے ہیں بہت سے انسان. اور بہت سے ہسٹری ہے پورے ہمارے کہ کیا کیا گناہ کرتے تھے. فحش پھیلاتے تھے، سود کھاتے تھے، لوگوں پر ظلم کرتے تھے، اور پتہ نہیں یہ ایک لمبی داستان ہے نا. یہ ساری داستان ہو سکتا ہے جنہوں میں بھی چلتی تھی. اچھا، مے بی ایک اور ایک اینگل سوچنے کا یہ بھی ہے کہ جسٹ ٹو کائنڈ آف پٹ اے ڈفرنٹ اینگل ٹو اٹ، تو جب رمضان آتا ہے تو ہم کو پتا ہے کہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، رائٹ؟ بٹ پیپل سو ناؤ the question is did evil exist or not? So the question is مہینہ جو رہتا ہے رمضان کا، اگر شیطان بند ہوا ہے اس کے باوجود انسان کا کوئی کیوں ظلم کرے؟ کرتے ہیں لوگ ظلم اس کے باوجود. That tells you کہ شیطان ہو یا نہیں ہو, that's an excuse, right? At the end of the day, شیطان سے I have no power over you. I can give you an idea, but I have no power over you. I think اس کو بھی سوچیں تو excuse ختم ہو جاتی ہے ہماری اس لحاظ سے. بالکل صحیح. اچھی مثال یاد آئی آپ کو. بالکل ایسا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ شیطان بند ہو گیا. مثال کے طور پہ ایک صاحب نے سوال کیا تھا مجھ سے کئی سالوں میں کہ نماز جو ہے فحاشی کو روکتی ہے. ٹھیک ہے صاحب. میں نے کہا جی. کہنے لگے تو وہ تو بڑا نمازی ہے، وہ تو بڑا فحاشی بھی ہے، وہ کیسے نماز کیوں نہیں روکتی اسے؟ یعنی آپ نے دیکھا کتنا کلیئر سوال پیدا کیا اس نے. ایک انسان نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، اگر نماز گناہ کو کرنے سے روکتی ہے تو وہ کہاں روک رہی ہے؟ یہ غلط ہو گیا نا. سمجھ میں آ رہا ہے جی. تو یہ جو ہے شیطان یہ کنفیوژن ڈالتا ہے ذہن میں کہ بندے کو بہکانے کے مختلف طریقوں سے، جیسا بھی آپ نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے، آگے سے، پیچھے سے سوالات کریٹ کر کے کنفیوز کرتا ہے، اور کنفیوژن سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. تو نماز جو ہے فحاشی کو روکتی ہے تو کہاں روکتی ہے؟ روک تو نہیں رہی. وہ نماز بھی پڑھتا ہے، رشوت بھی کھاتا ہے، اور فحاشی بھی کرتا ہے، اور نماز بھی پڑھتا ہے. تو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ تو مطلب کہنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم صحیح معنوں میں نماز کو سمجھو، اور اس کو سمجھنے کے بعد میری عبادت کرو، تو تم فحاشی کی طرف نہیں جاؤ گے، روکو گے. جب آئے گی فحاشی کا ذہن میں خیال آئے گا یا کام کا موقع ملے گا. دیکھو نا، اگر کسی کو کہیں آپ کہ یار یہ بڑا شریف آدمی ہے، اس نے کبھی زندگی میں چوری نہیں کی، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. اگر اس کو چوری کا موقع ملے اور چوری نہ کرے تو پھر وہ شریف آدمی ہے. اس کو کبھی موقع ہی نہیں ملا چوری کرنے کا، آپ اسے لاکھ کہتے رہیے، شریف کہتے رہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے اصل چیز کہ جب وہ موقع ملتا ہے تو وہ گناہ نہیں کرے آدمی، تو پھر جو ہے وہ فحاشی روکتی ہے نماز. کہ نماز پڑھ کے ہی سوچتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو یہ نہیں کرنا چاہیے، تو رک جاتا ہے. تو یہ نماز میں سے روکا. واللہ اعلم بالصواب. تو خیر، اور کوئی کمنٹ؟
और एक सवाल है भाई अनवर। जी जी वो सवाल है कि जमीन की इब्तिदा कैसी हुई? जैसे आपने इब्तिदा में बनाया ना कि जी कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में जो है जमीन को बनाया था। हाँ हाँ ये इब्तिदा जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे भेजने से पहले बनाई थी या जमीन उससे पहले एग्जिस्टेड थी? पहले एग्जिस्ट थी, इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला का जो बयान आया है कि मैं जमीन पर भी बनाने वाला हूँ, इसका मतलब ये कि जमीन थी जभी अच्छा अच्छा एक बात। दूसरी बात, ये जमीन आसमान कैसे बने अगर आप देखें ना तो ये एक अलग टॉपिक है और इस पर तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर है मेरा कहीं। तो उसमें ये बताया गया कि जमीन आसमान होने से पहले एक वो था, क्या नाम है, धुआं था। धुआं से मुराद, चूंकि इंसान धुआं को ज्यादा जल्दी समझ सकता है, वरना धुआं से मुराद जब साइंसदान कहते हैं कि एनर्जी थी, जो एनर्जी को स्प्लिट किया अल्लाह ताला ने, तो स्प्लिट करने पर वो एनर्जी जो है मैटर बनी और जमीन और आसमान डिफरेंशिएट हो गए। ये कुरान की एक आयत है, मैंने इस लेक्चर में बताई। तो उसके बाद उसमें बताया कि क्योंकि एनर्जी को कन्वर्ट किया गया मैटर में, तो मैटर तो पूरी यूनिवर्स है, तो वो सारी मैटर जो है उसी एनर्जी से बना गई और उनमें से 1 पार्ट जो है वो जमीन है। तो गोया जमीन जो है इज द मैटर कन्वर्टेड, energy converted to matter. That was the process which was described in Quran. Anwar, can I make a quick comment on this, Javed's question? Go ahead. Okay. So, Allah says the exact ayah is خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. Okay? Yes. Right. He created the heavens and the earth in 6 periods. Then each period, it could be billions of years. We don't know. Okay? All right? Yes. And what's interesting is what comes just after that. Then Allah says, Summa stawa alal arsh. Okay? Yeah. Then he, Summa, the Summa, the literal word, the translation that we read all the time. Then he sat on his arsh, in his throne or whatever. But the Summa could be billions of years. Okay? Oh, yes. That's true. Because as Anwar was just saying, he created from first from all this elements and whatever, and he took time to validate all those things. I'll just give you a couple quick examples. For instance, water will boil at 100 degrees Celsius at sea level, no matter where you are on the planet, right? Right. Yeah. And it will freeze at 0 degrees Celsius, no matter where you are at sea level. Yes. Right? Whole universe. Yes. Okay. And then think about this. The Earth is spinning at 1,000 miles per hour, and spinning at such a controlled fashion that, okay, 1 year has 365 days, okay? It's not that we have 1 year, there are 200 days, and another year we have 400 days. No. It's all very controlled, okay? Yeah, and calculated. All controlled calculations, and those calculations are so complex that even with today's supercomputers and all that, we cannot even formulate those equations. Forget about Saudi, right? Yeah, absolutely. Yeah. So when Allah says Summa stawa alal arsh, okay, that Summa, during that time, Allah was doing all kinds of things to make this earth habitable for us. Okay. Yeah. Just imagine, when the sun, the day and the night transitions, it happens so seamless, so smooth, right? Exactly. If the day turned into night and there was a violent blast, we couldn't survive. We'll be crazy, right? But everything's happened so smoothly, but it's not happening by
by fluke. There's a lot of controls, calculations, maintenance that Allah does without us knowing about it. And that's His rahmah, right? Even मैं वो हाई स्कूल के बच्चों को और दूसरे जो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं उनको ये बोलता हूँ कि मेक ए मॉडल टू शो कि मून जो है वो अपनी स्पिन कर रहा है अपने एक्सेस पर और फिर वो पूरे जमीन के चारों तरफ अराउंड भी सर्कल करता है. तो क्या कैलकुलेशन करें कि कितना डायमीटर हो सर्कमफ्रेंस उसका चांद का जमीन का कि वो कभी पीछे का हिस्सा सामने नहीं आए. कैलकुलेट करो. तो वो परेशान हो जाते हैं कि कैसे कैलकुलेट करें उसे, क्या क्या फैक्टर आएंगे, कितने फैक्टर इन्वॉल्व हैं कि वो प्रिसाइसली जमीन भी घूम रही है, चांद भी घूम रहा है और चांद जमीन के चारों तरफ घूम रहा है, मगर उसके बावजूद ऑल ऑफ दिस कि वो जो पिछला हिस्सा है डार्क साइड मून का वो सामने कभी नहीं आता. Right. And don't forget that this Earth is only a tiny planet in the universe. There are millions and billions of stars and all that, right? And exactly. There's no collision going on and all that. And again, it's not happening by fluke. It's by precise calculation, right? और अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह कहा है फक़दरा मतलब ये है कि कैलकुलेटेड वे. Right. You are right. So we should more ponder upon these miracles which for granted ले लेते हैं हम लोग. ये बहुत बड़े बड़े मिरेकल हैं जो हम चारों तरफ देख रहे हैं. हमें कभी गौर नहीं किया कि ये मिरेकल जो है हमारे अराउंड हैं और हम लोग जो है उस पर गौर करेंगे. में नहीं आते हम लोग. should be in the all the time and अल्लाह पैदा करना चाहिए. इसके बावजूद अल्लाह ने हमको इस जमीन पर बड़े सुकून के साथ रहने को दिया. It is spinning so fast. Yeah, right. When we say Subhanallah, okay, that exactly. Beautiful word reminded me. Subhanallah. Right. For the average man, it's very hard to appreciate what he's doing Subhanallah too. Meaning that we just cannot appreciate Allah's true greatness, magnificence. Right. Right. If we came even close to understanding, I think we will fall in sujood for a long time. That is so right. हम लोग अप्रिशिएट कैसे करेंगे जब हमारी सोचते नहीं हैं. हम अल्लाह ताला कह रहा सोचो मेरी क्रिएशन को सोचो, मगर हम सोचने के बजाय दुनिया में लगे हैं. So let's go on the small part of this sitting के इस दो रुकू में एक लफ्ज आता है बार बार और उसके जबर और जेर यानी कसरा और फतह में फर्क से हमको थोड़ी सी मानूसियत यानी अंडरस्टैंडिंग आ जाए. जैसा कि ये आपको नजर आ रहा है इन्ना रब्बक, ये नजर आ रही है आपको कंप्यूटर पे? जी आ रही है. तो इसमें देखिए इन्ना का मैं फोकस किया मैंने इस दो रुकू में. इन्ना कहते हैं ना बेशक, नो डाउट अबाउट इट, इंडीड इंग्लिश में कहते हैं. जैसे इन्ना तेना कल कौसर में है ना, तो ये इन्ना है जिसके माने हैं बेशक या इंडीड. इसी तरह एक लफ्ज आता है इन्नी यानी छोटी ये के साथ बेशक मैं. सही है ना. तो इन्ना और इन्नी है. अब इन्ना के बजाय और इसमें अभी यहाँ पे इसको छोड़ता हूँ, आगे आपको ले जाता हूँ ताकि आपको एक इन्ना है, इन्ना अलिफ के साथ इसमें आया ये है ना इन्ना. इसमें अलिफ नून अलिफ ना और इन्ना दोनों को मिला दिया गया है. तो इसका मतलब है नो डाउट नो डाउट हमने ये किया इन्ना. सही है. जैसे इन्ना आते हैं ना कल कौसर का वो इन्ना है. अच्छा वापस चलते हैं. तो इन्नी का मतलब बेशक मैं है. ठीक है. लेकिन लफ्ज अगर इन्ना के बजाय अन आ जाए, जेर के बजाय कसरा के बजाय फतह आ जाए, तो ये अन है. ये अन्ना नहीं है, अन है. मगर अन्ना भी वर्ड है जो आएगा बाद में. तो अन का मतलब ये होता है जब हम कहते हैं ना वो ये कह रहा था कि वो झूठा है
یا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں گیا تھا، تو کے کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں وہ یہ لفظ کے معنی ہوتے ہیں. یعنی اس نے یہ کہا، انکار کیا کہ وہ کیوں نہیں ہوا، سجدے کرنے والوں میں سے کیوں نہیں شامل ہوا. تو کہ کہتے ہیں نا، وائی ہی سیڈ دیٹ انگلش میں کہتے ہیں، تو اس معنوں میں ان ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد اللہ تکونا، تو تو نہ ہوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر الف زبر اور نون زبر ان، یہ جو ہے یہ والا اس کے اندر چھپا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لا ان اور لا کہنا چاہ رہے ہیں، تو ان کا نون ہٹا دیا اور لا کے ساتھ تجدید دے دی. اللہ کا مطلب ہے ان لا، کہ تو نہ ہوا. تکونا ہونا، اللہ کا مطلب ہے تو نہ ہوا. تو یہاں پر اللہ جو ہے ان اور لا کا کمبینیشن ہے. اچھا، پھر انا تو بہت استعمال ہوا ہے قرآن شریف میں. فَإِنَّ کا، بے شک تو، کاف کا مطلب ہے تو. یہاں پر فا کا ٹرانسلیشن نہیں لکھا گیا ہے، تو میں اس کو ابھی اس وقت چھوڑ دیتا ہوں. اس طرح انا جو ہے وہ کئی جگہ آیا ہے اس میں، بے شک بے شک، انڈیڈ انڈیڈ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور یہاں پر یہ لفظ ہے انی، تو یہ انی جو ان سے اور چھوٹی زیر سے کہ میں، یہ ٹرانسلیشن غلط ہے. بے شک کے لیے نہیں ہے یہاں پر. یہ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادی یعنی میرے بندوں سے کہہ دو، خبر دے دو کہ میں، یہ لکھنا چاہیے تھا، یہاں یہ غلط لکھ دیا گیا ہے. اور انا اور یہ کہ، دیکھا اس طرح ان کا مطلب کہ ڈیٹ کے معنی میں، اور انا کا مطلب ہے انڈیڈ کے معنی میں. جیسے ان، جیسے اردو میں پڑھے ہم کہ تجھے کیا، تم مجھے خوشخبری دیتے ہو مجھے کہ مجھے پہنچ گیا بڑھاپا، یعنی تم یہ خبر دیتے ہو کہ میں بڑھاپے میں اولاد آئے گی میرے، یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ کیا خبر ہے؟ کہ کہہ کے اس کو کمبینیشن میں یعنی کمبائن کیا جملے کو. تو یہ تھا ان سے مراد یہاں پر ڈیٹ کے معنی میں. انا پھر بے شک ہم، وہی ریپیٹ ہوا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. تو یہاں تک تھا بس. یہ دو رکوع میں انا اور انا کی گردان یعنی ریپیٹیشن آئی ہے، تو وہ میں نے آپ کو بتایا. بلکہ میں آپ کو بیچ میں 5-6 جملے 5-6 ورسز انا اور انا کے بھیج دوں گا انشاءاللہ. ایم آئی کلیئر؟ جی شکریہ. شکریہ. اور سوال اگر کس میں آئے تو آپ مجھے کر سکتے ہیں کہ اس میں کیسے مدغم اس کو کہتے ہیں نا، کمبائن کوئلیس کر دیا ہے. تو ایسے کچھ الفاظ اور بھی ہیں لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں. صرف اتنا یاد رکھیے کہ انا اور انا میں کیا فرق ہے. اور انا جملے کے شروع میں آتا ہے ہمیشہ، اور انا جو ہے ہمیشہ سینٹینس کے بیچ میں آتا ہے. یہ یوز آف دیٹ ورڈ کے بارے میں بتا رہا ہوں، جس کی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو صرف معنی یاد رکھنا ہے کہ انا اور انا میں کیا معنی ہے. چلو کل حافظ. اور کوئی سوال؟ ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. دعا کر لیتے ہیں بھائی. جی چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے والدین کے، آباء و اجداد کے، اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب کے، ہمارے دوستوں کے، ہمارے بھائیوں کے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو عمل کرنے کے اور اس پر
اے اللہ ہمیں شوق اور جذبہ عطا فرما. اے اللہ ہم اللہ مخلوق کا محتاج نہ فرما. اے اللہ تو مخلوق کا محتاج نہ فرمائے. اے اللہ ہم سب کو اس میں برکت عطا فرمائے. اے اللہ ہم میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اے اللہ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ یہ مبارک دن ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم زیادہ سے زیادہ تیرا ذکر کرنے کی تیرا اے اللہ اور تیرے عبادت کرنے کی زیادہ سے زیادہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری اولاد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اے اللہ تو دین پر قائم رکھ لو. دین پر قائم رکھو. دین پر ان کا خاتمہ فرمائے. اے اللہ اور یہ جو کورونا کی وبا جو ہے دنیا میں پوری اے اللہ اس کو تو اپنے فضل و کرم سے ختم فرمائے اور ہر انسان کو اور ہر مخلوق کو اللہ اپنے فضل و کرم سے تو اپنی حفاظت میں رکھیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما. نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اپنی شان نشان عطا فرما کر ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.